امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی میزبانی کی پیشکش کر دی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق پاکستان نے جنگ بندی کے خاتمے سے پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات کے ایک اور راؤنڈ کی تجویز دے دی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق معاملے سے باخبر دو پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ تجویز کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آیا فریقین کسی دوسرے مقام کی درخواست کرتے ہیں یا نہیں۔ پاکستان کی مذاکرات کی دوسرے راؤنڈ کی میزبانی کی پیشکش، جنگ بندی خاتمے سے پہلے اسلام آباد میں ایک بار پھر مذاکرات کی تجویز۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی میزبانی کی پیشکش کر دی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق پاکستان نے جنگ بندی کے خاتمے سے پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات کے ایک اور راؤنڈ کی تجویز دے دی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق معاملے سے باخبر دو پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ تجویز کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آیا فریقین کسی دوسرے مقام کی درخواست کرتے ہیں یا نہیں۔ پاکستان نے امریکہ ایران امن مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی میزبانی کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان جنگ بندی ختم ہونے سے قبل مذاکرات کی ایک اور راؤنڈ کا خواہاں ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی میزبانی کی پیشکش پاکستان کی جانب سے کی گئی ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے بیروت چیف اسلام آباد افتخار شرازی سے۔ جی افتخار صاحب، اپڈیٹ کیجیے گا، پاکستان نے امریکہ ایران امن مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی میزبانی کی پیشکش کی ہے۔ یہ ایک امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ مذاکرات اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے تعطل کا شکار ضرور ہوئے ہیں لیکن مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئے، اور اس دوران آپ نے دیکھا ہے کہ امریکی اور ایرانی قیادت کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہیں اس میں بڑے مثبت اشارے تھے، جس میں کہا یہ گیا گویا کہ دونوں فریقین بہت سارے نکات کے اوپر اتفاق کر چکے تھے اور یہاں تک کہ ڈرافٹ تیار ہو چکا تھا معاہدے کا، لیکن آل آف اے سڈن کے لیے مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے۔ تو اس دوران ہم نے دیکھا کہ کل بھی اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آئی کہ ریڈ زون کا علاقہ مکمل طور پہ سیل رہے گا، تو اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ جو مذاکرات کا وینیو ہے وہ اسلام آباد ہی ہوگا اور سیکنڈ راؤنڈ بھی اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ اور اس دوران میری کچھ جو سفارتی ذرائع سے گفتگو ہوئی ہے وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس مذاکرات کا ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت کوئی میکسیمم 9 روز کا گیپ آئے گا اور 9 روز کے اندر ان تمام جو فروعی معاملات ہیں ان کے پر اختلافات کو دور کر کے تو کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے ایک اور راؤنڈ ہوگا، اور اس کی میزبانی بھی پاکستان کے حصے میں آ رہی ہے۔ اور جو اس وقت پیشکش کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے، یہ آلریڈی انڈرسٹینڈنگ ایرانی اور امریکی قیادت سے پائی جاتی ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور بھی پاکستان میں منعقد کیا جائے گا۔ تو یہ ایک اہم پیش رفت ہے، اور جیسے ہم نے کہا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں اتنی ڈیولپمنٹ چل رہی تھی کہ اس بات کے کبھی امکانات تھے کہ یہ مذاکرات دوبارہ ریزیوم ہوں گے، دوبارہ بحال ہوں گے اور ہوں گے بھی پاکستان میں۔ تو اب اس کی کنفرمیشن مغربی میڈیا سے بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے جو ایک رسمی گویا کہ پیشکش ہے وہ پاکستان کر رہا ہے، حالانکہ یہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے کہ جو دوسرا راؤنڈ ہے ٹاکس کا وہ بھی پاکستان میں ہوگا، اور ممکنہ طور پہ اس راؤنڈ میں معاہدہ طے پایا جائے گا اور ایک بہت بڑا بریک تھرو دنیا کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اور اس دوران آپ نے دیکھا بھی ہے کہ پاکستان کی قیادت گویا کہ سعودی، ترکی، مصر کی قیادت کے ساتھ، اسی طرح دیگر ممالک کی قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، اور دوسرے راؤنڈ کے لیے جو ماحول سازگار بنانا مقصود ہے اس کے لیے تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ اور اس دوران ممکنہ طور پہ پاکستان کے وزیر اعظم سعودی عرب کا اور ترکیہ کا ایک مختصر دورہ بھی کریں تاکہ جو اگلا راؤنڈ ہے اس کو یقینی طور پہ کامیاب بنانے کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ جی ٹھیک ہے شرازی صاحب، پاکستان اس سے پہلے بھی ثالثی کا کردار ادا کر چکا ہے، اب دوسرے راؤنڈ کی پیشکش کی گئی ہے، کیا اس خبر کی سرکاری سطح پر تصدیق ہو سکی ہے؟ کیونکہ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ جی دیکھیں، ابھی تک سرکاری سطح پہ تو اس کا اعلان ہونا باقی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ مختلف سفارتی ذرائع سے جو بطور صحافی میری گفتگو ہوئی ہے اس سے جو انڈرسٹینڈنگ ایک ملی ہے
وہ یہی ہے کہ یہ مذاکرات کا عمل ممکنہ طور پہ 7 سے 10 دنوں کے اندر اندر دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور اس دوران جو ایرانی وفد کچھ تجاویز جو امریکی وفد کی جانب سے دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ ایران امریکہ کن معاملات پہ کمپرومائز کر سکتا ہے کن پہ نہیں کر سکتا، اس حوالے سے تہران میں اس وقت بھی کنسلٹیشن جاری ہے ان کی اپنی مرکزی قیادت سے، اور جب ان معاملات کے اوپر اختلافات برج ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک اشارہ مثبت تہران کی جانب سے بھی آئے گا یا وہ دوسرے راؤنڈ کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ پاکستان کا دفتر خارجہ یا پاکستان کے وزیر اعظم یا پھر وزیر خارجہ اس حوالے سے اناؤنسمنٹ کریں گے کہ مذاکرات کا دوسرا دور کس دن منعقد ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان نے دونوں فریقین کو انگیج بھی کر لیا ہے۔ تو انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، لیکن ابھی تک سرکاری سطح پہ ہم کہیں کہ اس کی باقاعدہ طور پہ کوئی تصدیق کرے گا، شاید اس معاملے پہ بڑی احتیاط برتی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ بندی سے متعلق وزیر اعظم کا ٹویٹ آیا تھا اور کسی طرح کی دفتر خارجہ کی جانب سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی تھی۔ تو اس بار بھی عین ممکن ہے کہ وزیر اعظم یا وزیر خارجہ کی جانب سے سوشل میڈیا پہ کچھ اسٹیٹمنٹ آئے گی جس سے ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ اب باقاعدہ طور پہ دوسرے راؤنڈ کے لیے بھی چیزیں جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، اور پاکستان کی جانب سے جو ایک پیشکش کی گئی ہے اس کو فریقین نے قبول کر کے تو مخصوص دنوں میں پاکستان آنے کے لیے آمادگی بھی ظاہر کر دی ہے۔ لیکن اتنا ہمیں گفتگو سے جو ذرائع سے ہم نے کی ہے کنفرمیشن ملی ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور بھی اسلام آباد پہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے جو ارینجمنٹس کی گئی تھی پہلے دور کے لیے وہ ساری کی ساری انٹیکٹ ہیں اور اس کو کنٹینیوشن میں رکھا گیا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو تعطل ہے وہ زیادہ دیر کا نہیں ہے، یہ میکسیمم 9 days کا کہا جا رہا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ جو ایرانی وفد ہے اس نے اتنا ہی وقت مانگا ہے کہ ان کو 1 ہفتے سے 9 دن کا وقت چاہیے جس میں اپنی مرکزی قیادت کے ساتھ اس سارے معاملے پہ گفتگو شریک کریں گے، اور اس کے بعد کسی حتمی حل کے ساتھ وہ دوبارہ واپس آئیں گے۔ تو امریکی قیادت بھی اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ جو ایک ڈیمانڈ اس نیوکلیئر پروگرام سے متعلق امریکہ کی ہے وہ ایران کے لیے کتنی قابل قبول ہے، کیونکہ باقی تمام معاملات اتنی سنگین نوعیت کے نہیں ہے کہ جتنا نیوکلیئر پروگرام ہے۔ تو وہ جو تجاویز وہ ایرانی وفد ساتھ لے کے گئے ہے اور اسی پہ کنسلٹیشن ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ مذاکرات بھی دوسرے دور کی طرف بڑھا جائے گا۔ جی بہت شکریہ، بیورو چیف اسلام آباد افتخار شرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔